بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد ساجد۔ پاکستان سوشل ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام الحمدللہ آج ہم 14ویں روزے کی جانب رواں دواں ہیں۔ انشاءاللہ افطار شام کو کیا جائے گا، پروٹوکولز کے ساتھ کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو برکتیں ہیں، رحمتوں کا جو نزول ہے وہ اس ماہ مقدس میں ضرور ہوتا ہے، اور اس کی برکتیں جو ہیں وہ ظاہری طور پہ ہمیں نظر بھی آتی ہیں۔ تو آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں درخواست کروں گا ہمارے علاقہ کے نامور قاری قرآن جناب محمد احمد قادری صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عسر یسرا فَإِذَا فَرَغْنَا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت پیش کر رہے تھے جناب محمد احمد قادری صاحب، جو کہ ہمارے علاقہ کے بہت بڑے قاری قرآن ہیں، ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے۔ تو اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام کے لیے درخواست کروں گا جناب احمد ندیم عرفانی صاحب سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ عمل کے میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کے میرے اساس
کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے رہے سلامت تمہاری نسبت عطا کیا مجھے کو درد الفت کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا تجلیوں کے کفیل ہو تم مراد قلب خلیل ہو تم تجلیوں کے کفیل ہو تم مراد قلب خلیل ہو تم خدا کی روشن دلیل ہو تم یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے خدا کی روشن دلیل ہو تم یہ سب تمہاری
ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں احمد ندیم عرفانی صاحب کلام پیش کر رہے تھے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اس میں کوئی ذرا بھر بھی شک نہیں ہے، کیونکہ ہم ماننے والے ہیں سبھی کے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ میرا تے سب کچھ میرا نبی ہے، لوکاں دے لکھ سہارے نے پر میرا تے سب کچھ میرا نبی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہوا ہے آج ہمارے خبروں سے آگے پیج پر ہمارے ساتھ ہمیں ویورز ہمیں چیک کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، حافظ اکرام مدنی صاحب، آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور محمد نعیم حجازی صاحب، پرنسپل سپر ماڈل لائسیم ہائی اسکول حویلی لکھا، وحید نواز وٹو صاحب، اور معروف قاری قرآن رائے رستم علی قادری صاحب جو ہیں دیپال پور سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ رائے صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ 17ویں روزے ہمارے مہمان ہوں گے، اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیپٹن احمد فیاض صاحب۔ کیپٹن صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، اور یہ سب میرے آقا کی بندہ پروری ہے، کیا خوبصورت کلام پڑھا، جزاک اللہ۔ نعیم حجازی صاحب بہت شکریہ جناب، اور حافظ اکرام مدنی صاحب آ گئے ہیں جناب، محمد احمد صاحب آ گئے ہیں، قاری ذیشان فریدی صاحب۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے گا پروگرام کو۔ اور غلام فرید قادری صاحب، ماشاءاللہ جناب قادری صاحب بہت شکریہ آپ کا جی۔ اور ہمارے ساتھ پھر آ گئے ہیں جناب میاں نیاز احمد کلیا صاحب جو ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، شاہد رضا نوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں جناب، اور بہت سارے دوست جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اسٹوڈیو میں ہم نے انوائٹ کیا ہوا ہے حضرت علامہ مولانا افتخار حسین گولڑی صاحب، جو کہ ہمارے علاقہ کے بہت بڑے ایک مذہبی رہنما ہیں، مبلغ ہیں، اور ہمارے مرکزی جماعت اہل سنت کے نائب صدر ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد اظہر قادری صاحب، جو کہ ہمارے حویلی لکھا کا فخر ہیں، آج ہمارے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور محمد احمد قادری صاحب جو ہیں، ان کے ساتھ تو ہمیں پیار ہو گیا جی، یہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے اگر ہمارے پروگرام میں نہ آئیں تو پروگرام کی رونق جو ہے وہ بنتی نہیں ہے، ماند پڑ جاتی ہے۔ تو ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں جناب احمد ندیم عرفانی صاحب، ان کا کلام آپ نے سنا، بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے کلام پیش کیا۔ یہ بھی ہماری مجبوری بنتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، پتہ نہیں یہ کیا ان کے کلاموں میں، ان کی زبان میں بڑی تاثیر ہے، تو ان کی محبت ہے، حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں۔ سلامت رہیں جی، سبھی مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے مغفرت، مفہوم مغفرت۔ اس پر ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے حضرت علامہ مولانا افتخار صاحب۔ تو استغفار مغفرت کا ایک ایسا عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق جو ہے امت محمدی عذاب سے محفوظ رہے گی۔ اور آج ہم پر جو طرح طرح کے عذاب مسلط ہو چکے ہیں، جن میں آپ یہ کرونا ہی بڑا عذاب سمجھ لیں، دیکھ لیں کہ پاکستان میں، عالم اسلام میں اور یورپین ممالک میں، ہمارے پڑوسی ملک انڈین جو عوام ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ مر رہی ہے، تو طرح طرح کے ہم پر عذاب مسلط ہو جاتے ہیں، تو ہم اللہ سے سچے دل سے معافی اور استغفار نہیں کرتے ہیں۔ تو استغفار کا مطلب ہے معافی طلب کرنا۔ تو انسان اگر شرمندہ ہو کر دل و جان سے اللہ کے ساتھ اگر اللہ سے معافی کرے تو اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ ایک شاعر لکھتا ہے نا کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری رحمت، میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری رحمت، الہی تو ہی بتا دے حساب کر کے مجھے۔ تو ہمیں سچے دل کے ساتھ جو ہے وہ مغفرت کرنی چاہیے۔ تو اسی حوالہ سے آج گفتگو کریں گے حضرت علامہ مولانا افتخار حسین گولڑی صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان اللہ غفور الرحیم صدق اللہ و مولانا العلی العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام برادر مکرم جناب محمد احمد ساجد صاحب و حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ غفور اس میں مبالغہ ہے، یعنی بہت ہی زیادہ بخشنے والا۔ رحیم صفت مشبہ ہے، صفت مشبہ اپنے فاعل کے ساتھ ہمیشہ کے لیے خاص ہوتی ہے۔ رحیم اس ہستی کو کہتے ہیں جو ہمیشہ رحم کرنے والا ہو۔ پھر آج کا ٹاپک مغفرت ہے۔ مغفرت کا مادہ انشقاق غفران ہے۔ غفران کا لغوی معنی بنتا ہے بخشش۔ مغفرت مصدر میمی ہے، اس کا معنی بھی بنتا ہے بخشش۔ اور غفرا یغفر کو اگر باب استفعال میں لے جایا جائے تو اس سے مادہ انشقاق بنتا ہے استغفار۔ استغفار کا معنی ہے مغفرت طلب کرنا۔ اسی باب استفعال کا اس میں فاعل بنتا ہے مستغفر، جس کا معنی بنتا ہے مغفرت طلب کرنے والا۔ بندہ جب مغفرت طلب کرنے والا ہو تو اللہ رب العزت غفور ہوتا ہے۔ بندہ جب مغفرت طلب کرنے والا ہو تو اللہ رب العزت غفار ہوتا ہے۔ غفار بھی بروزن فعال مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کا معنی بنتا ہے بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا۔ تو اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ حقیقی ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنی ماں سے معافی مانگے، اپنی ماں سے جناب والا معاف کرنے کا کہے، تو ماں اتنی شفیق ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو فوری معاف کر دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو اگر بندہ اس اللہ کے حضور مغفرت طلب کرے گا، استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، تو اللہ رب العزت ضرور اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی گزارش کرتا چلوں کہ مغفرت طلب کرنے کا جو مفہوم ہے نا، وہ بڑا واضح ہے، وہ کلیئر ہے، وہ واضح ہے کہ بندہ اللہ کے حضور توبہ کرے، اللہ کے حضور گناہوں کی معافی مانگے، استغفار کرے، توبہ کرے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جناب توبہ اور استغفار تو وہ کریں جن کے گناہ زیادہ ہوں۔ بھائی گناہ نہ بھی ہوں، توبہ اور استغفار کرنے سے بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ دیکھیے انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہیں، ان سے گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ان سے جناب والا بدی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، خطاؤں سے پاک ہیں۔ تو انبیاء کرام بھی اللہ رب العزت کے حضور توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ احادیث کی کتابوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و مولا، انبیاء کے امام ہیں، انبیاء کے سردار ہیں،
سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، تو آپ ایک روایت میں آتا ہے 70 سے زیادہ مرتبہ روزانہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار فرمایا کرتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور روزانہ کم و بیش 100 مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار فرمایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ توبہ و استغفار فقط گناہ کی وجہ سے ہی نہیں کی جاتی، بلکہ گناہ نہ ہوں تو بندے کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں، بندے پر اللہ رب العزت اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنا قریب کر لیتا ہے، اپنا جناب والا صالح بندہ بنا لیتا ہے۔ تو توبہ و استغفار کرنا بندے کی شان ہے، اس میں بندے کی عظمت ہے، اس میں بندے کی جناب والا پرسنالٹی میں اضافہ ہوتا ہے، بندے کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوتا ہے، بندے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، بندے کے مقام و مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے توبہ و استغفار کرنے سے بندہ ڈی گریڈ نہیں ہوتا، بندہ جناب والا شرمندہ نہیں ہوتا دنیا کے حضور۔ اللہ کے حضور تو شرمندگی ہوتی ہے نا، توبہ جو ہے وہ شرمندگی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا الندم و توبہ، شرمندگی ہی توبہ ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور بندے نے شرمندگی کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب ذرا سنیے توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کے بغیر مغفرت کا مفہوم جو ہے وہ نامکمل ہو جاتا ہے۔ توبہ کا معنی ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا۔ رسالہ کشیریہ تصوف کی بڑی نامور کتاب ہے، اس میں امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ توبہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وحقیقت التوبۃ فی اللغۃ العربیۃ الرجوع، کہ لغت عرب میں توبہ کی حقیقت رجوع کرنا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوٹنا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگنا ہے۔ پھر حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ غنیۃ الطالبین کے اندر بھی اسی سے ملتا جلتا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ آپ بھی فرماتے ہیں حقیقت التوبۃ فی اللغۃ الرجوع، کہ لغت میں توبہ کی حقیقت رجوع کرنا ہے، اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کر آنا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واپس آنا ہے۔ اور تصوف کی چوٹی کی کتاب کشف المعجوب کے اندر حضور داتا علی اجویری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں توبہ اندر لغت بمانا رجوع باشد، کہ لغت میں توبہ جو ہے وہ رجوع کرنا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوٹنا ہے۔ جب بندہ گناہ کر کے اپنے گناہ پہ شرمندہ ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واپس آتا ہے، آگے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، اب شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ رب العزت کے حضور معافی مانگتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے یقیناً معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر یاد رکھیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے رب کے حضور رجوع کرتا ہوا، توبہ کرتا ہوا، استغفار کرتا ہوا، گناہوں سے معافی مانگتا ہوا، ایک بالشت اپنے رب کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت اس کی طرف ایک قدم بڑھ جاتی ہے۔ جب وہ اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف قدموں کے ساتھ چلنا شروع کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت اسے دوڑ کر اپنے گلے لگا لیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے اللہ رب العزت نے کچھ مغفرت کے بہانے بنائے ہیں، بخشش کے بہانے بنائے ہیں۔ جب وہ بہانے نمودار ہوتے ہیں تو بندے کی بخشش یقینی ہو جاتی ہے۔ کچھ جگہیں ایسی ہیں جن جگہوں کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے لیے خاص کیا ہے، اپنے بندوں کی مغفرت کے ساتھ خاص کیا ہے۔ کچھ اوقات ایسے ہیں، کچھ دن اور راتیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے بندوں کی بخشش کے ساتھ خاص کر دیا ہے،
جب بندوں کا تعلق ان اوقات کے ساتھ ہو جاتا ہے تو ان بندوں کی بھی بخشش یقینی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا یہ درمیانہ عشرہ، یہ بھی مغفرت ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حضور نے ایک رمضان المبارک کے حوالہ سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ کو چوٹی کی حدیث پاک کی کتابوں کے اندر اور خصوصاً امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر اس خطبہ کو روایت فرمایا، اور اس خطبہ کے آخری جملے جو ہیں ان میں سے ایک جملہ یہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ہوا شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانہ حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ یعنی اگر رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے عشروں کے لحاظ سے تو اس میں 3 عشرے آتے ہیں۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، درمیانہ عشرہ جو رواں عشرہ ہے یہ عشرہ مغفرت ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس عشرہ میں، جس عشرہ کو حضور نے فرما دیا کہ یہ عشرہ درمیانہ عشرہ مغفرت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے غفور الرحیم رب کے حضور توبہ کریں، اپنے رب کے حضور استغفار کریں، اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، مغفرت طلب کریں۔ ہمارا رب اتنی شان والا ہے کہ اپنے بندے کو جب وہ یوں ہی محسوس کرتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کر رہا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ معاف کرنا اللہ رب العزت کی شان ہے، مغفرت اللہ رب العزت کی شان ہے، بندوں کو جناب والا معاف کرنا اللہ رب العزت کی شان ہے۔ اور پھر کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، مثلاً عید کے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ عرفہ کے دن جو یوم عرفات ہے، حج والا دن، 9 ذی الحج کا دن ہے، اس دن بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ پھر قربانی کا دن یوم الضحیٰ، اس دن بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ پھر کچھ راتیں ایسی ہیں، مثلاً یہ جو 15ویں شعبان کی رات ہے، اس رات کو بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بخشتا ہے۔ پھر لیلۃ القدر جو قدر والی رات ہے، نزول قرآن والی رات ہے، اللہ رب العزت اس رات بھی اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ ساری رات اللہ رب العزت کی رحمت غروب آفتاب سے لے کے طلوع آفتاب تک اللہ رب العزت کی رحمت پہلے آسمان پہ آ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو گناہوں سے معافی مانگنے والا ہو میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی میرا بندہ جو رزق مانگنے والا ہو میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہو، جو بھی مانگتا ہے میں اسے عطا کر دوں۔ تو اللہ رب العزت کتنا غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، مختلف اوقات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پکار پکار کے کہتا ہے کہ میرے بندو ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا میں اس کو کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو اللہ رب العزت تو غفور الرحیم ہے، اللہ رب العزت بخشنے والا ہے، اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے۔ پھر آپ نے سنا کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ صحیح حدیث جو بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مشکات شریف میں بھی موجود ہے کہ ایک بندہ جو بنی اسرائیل میں 100 آدمیوں کا قاتل تھا، وہ اللہ کے نیک بندوں کی مجلس میں جا ہی رہا تھا، ابھی پہنچا نہیں تھا، اس جگہ پر پہنچا نہیں تھا، جا ہی رہا تھا، اس کی ڈیتھ واقع ہو گئی، اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو نیکیوں والے اور بدیوں والے فرشتے آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ لوگ ایک کہتے تھے کہ جناب یہ تو 100 آدمیوں کا قاتل ہے، یہ ہم جہنم میں لے کے جائیں گے۔ جنت میں لے جانے والے فرشتے کہتے تھے کہ یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، نیک لوگوں کی مجلس میں جا رہا تھا، نیک لوگوں کی جگہ پہ جا رہا تھا، لہذا ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی رحمت نے فرمایا کہ اب اس کی جو زمین ہے اس کو ناپو دونوں طرف سے، جس طرف سے زمین قریب ہے اس طرف والے فرشتے لے جائیں اس کو۔
جب زمین کو ناپا گیا، حالانکہ زمین قریب نہیں تھی، زمین کو حکم ہوا اکلس، سکڑ جا، اس طرف سے زمین سکڑ گئی۔ بخشش کا بہانہ تھا نا، اللہ رب العزت نے بخشش کے بہانے بنائے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے، حضور کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں جانا تو بخشش کی گارنٹی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ مدینہ شریف میں جانا بخشش کی گارنٹی ہے۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھیں، تو پیارے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ کاف ضمیر مخاطب کی ہے جو مفعول بن رہی ہے، پیارے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ کے پاس آ جائیں۔ پھر کیا کرنا ہے؟ پھر وہ لوگ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اور پیارے محبوب آپ ان کے لیے سفارش کر دیں۔ آپ ان کے لیے، علامہ طاہر القادری صاحب نے جو ترجمہ کیا، بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے، آپ ان کے گناہوں سے مغفرت کے لیے ان کی سفارش کر دیں۔ جب حضور سفارش کر دیں گے تو پھر اللہ کے فرمان کے مطابق اسی آیت مبارکہ میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ ضرور اللہ رب العزت کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ماشاءاللہ حضور، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا افتخار گولڑی صاحب جو ہیں وہ توبہ، استغفار، مغفرت کے حوالہ سے جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں جو ہیں، اللہ کی جو برکتیں ہیں، اللہ کے جو بخشش کے بہانے ہیں اپنی مخلوق کے لیے، وہ ہمیں بتا رہے تھے۔ تو آپ سے گفتگو کا سلسلہ ضرور جاری رہے گا۔ تو ہمارے ساتھ آج ہمارے علاقہ کے معروف ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب محمد عادر قادری صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو پچھلے سال انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی ہمارے ساتھ آنے کی، لیکن کسی وجہ سے یہ نہیں پہنچ سکے۔ بہرحال آج یہ تشریف لائے ہیں، ان کا بہت شکریہ میں ادا کرتا ہوں۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ سلام، ہدیہ درود، عقیدت و محبت، گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دل بہت بے قرار ہے، آ جا دل بہت بے قرار ہے، آ جا دل بہت بے قرار ہے، آ جا آنکھ پھر اشک بار ہے، آ جا آنکھ پہ اشک بار ہے، آ جا آنکھ پہ اشک بار ہے، آ جا اور میں تو مجبور ہوں دہر کے ہاتھوں
مجبور ہوں دہر کے ہاتھوں، تو با اختیار ہے، آجا تو با اختیار ہے، آجا آنکھ پہ عشق بار ہے، آجا اور جان جانے کو ہے اے میرے جانا، جان جانے کو ہے اے میرے جانا، زیست بے اعتبار ہے، آجا زیست بے اعتبار ہے، آجا دل بہت بے قرار ہے، آجا اور کوئی حسنی کا نہیں اس جہاں میں، کوئی حسنی کا نہیں اس جہاں میں، ایک تو ہی غم گسار ہے، آجا ایک تو ہی غم گسار ہے، آجا دل بہت بے قرار ہے، آجا اعظم بھائی، آپ نے بہت سارے کلام پڑھے ہیں، بہت ساری محافل میں ہم آپ کو، جب آپ چھوٹے تھے اس وقت سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا عشق، پیار، محبت جو ہے وہ ہم دعا گو ہیں کہ سدا ایسے ہی رہے۔ تو آپ کا جو سب سے زیادہ جو جس کلام کو پذیرائی ملی ہو وہ آپ ہمارے ناظرین کو ذرا پیش کیجیے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور میری تو ہستی کیا ہے، میری غریب
ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری اوقات کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری اوقات یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری ماشاءاللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے تو ناظرین ہمارے ساتھ اور ایک عاشق رسول عاشق مدینہ موجود ہیں جناب محمد احمد قادری صاحب ان سے بھی دوستوں کی کچھ فرمائش آئی ہے کہ جی ان سے بھی کلام کچھ سنا جائے غلام فرید قادری صاحب کی سفارش آئی ہے فرمائش آئی ہے تو میں درخواست کروں گا جناب احمد صاحب سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آپ جس پہ سرکار مدینہ کی نظر ہو جائے جس پہ سرکار مدینہ کی نظر ہو جائے جس پہ سرکار مدینہ کی نظر ہو جائے
دونوں عالم میں وہ بے خوف و خطر ہو جائے، دونوں عالم میں بے خوف و خطر ہو جائے۔ حضور بڑا پیارا شعر ہے کہ ان کو مختار بنایا ہے میرے مالک نے، کہ جس طرف چاہے وہ کعبہ بھی ادھر ہو جائے، جس طرف چاہے وہ کعبہ بھی ادھر ہو جائے۔ حکم سے ان کے چھپا شمس بھی واپس آئے، وہ اگر چاہیں تو دو لخت کمر ہو جائے، وہ اگر چاہیں تو دو لخت کمر ہو جائے۔ خوشبوئیں پھیلی وہاں مشک ختن سے بہتر میرے سرکار کا جس سمت گزر ہو جائے، میرے سرکار کا جس سمت گزر ہو جائے، جس پہ سرکار مدینہ کی نظر ہو جائے، دونوں عالم میں وہ بے خوف و خطر ہو جائے، دونوں عالم میں بے خوف و خطر ہو جائے، جس پہ سرکار۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے جناب محمد احمد قادری صاحب۔ تو میں دوبارہ پلٹ رہا ہوں حضرت علامہ مولانا افتخار گولری صاحب، جو کہ خطیب ہیں جامع مسجد گول صادق کے، اور بزم مہریہ نصیریہ کے علاقہ میں
پریزیڈنٹ ہیں، امیر ہیں، ذمہ دار ہیں اور مرکزی جماعت اہل سنت کے نائب صدر ہیں، سماجی شخصیت بھی ہیں اور وٹو فیملی سے ہیں، مانے کا وٹو فیملی سے ہیں اور بہت بڑے ذمہ دار بھی ہیں۔ تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہوئے ہیں، میں جناب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا حضور، آپ بیان فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بخشش کے لیے جو ہے وہ بڑے بہانے کریٹ کیے ہوئے ہیں، کوئی 7-8 راتیں بھی آپ نے گنوائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے، جیسے دکاندار جو ہیں وہ بازاروں میں لوٹ سیل لگا دیتے ہیں، کپڑا پرانا پڑا ہو نہ بک رہا ہو اس پہ وہ لوٹ سیل لگا دیتے ہیں، وہ کوئی جوتوں کی دکانوں پہ جو ہیں وہ لوٹ سیل لگا دیتے ہیں، وہ تو مطلب ہے بھی اپنے مال کو نکالنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو سودے ہیں وہ تو کلیئر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے، اور ماہ رمضان کی آمد سے قبل جو ہے وہ رجب اور شعبان سے ہی جو ہے وہ عبادات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، نفلی روزے رکھے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بخشش کے بہانے ہیں۔ اب یہ رمضان آپ دیکھ لیں کہ اس میں اللہ نے اجر و ثواب جو ہے وہ 70 گنا جو ہے وہ بڑھایا ہوا ہے، یہ سب سے بڑی جو ہے وہ سیل لگی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کو کہتا ہے کہ آپ اپنی بخشش کروائیں، میں حاضر ہوں۔ رحمتوں کے نزول جو ہے وہ نظر آتے ہیں، برکتیں جو ہیں وہ روزانہ آپ دسترخوان پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو رزق بڑھ جاتا ہے۔ تو اس حوالہ سے جو ہے وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آج کا ہمارا پروگرام جو ہے، جو ٹاپک ہم نے رکھا ہوا ہے یہ بھی ہے برکت رمضان۔ تو اس حوالہ سے جو اللہ کی جو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، اس حوالہ سے یہ سیل میں ہم کیسے شامل ہو سکتے ہیں، اور فیوز و برکات جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کوئی ہمیں جو ہے نا وہ آپ کوئی گر کی بات کوئی کی جو ہے نا وہ بتائیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو رمضان المبارک کے سارے مہینے میں جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری شان والی ہیں۔ روزے کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کرتے ہوئے، تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح تراویح ہے، تراویح پڑھنے والے کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کرتا ہے، یعنی تراویح پڑھتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کرتے ہوئے، اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس ماہ مقدس میں ایک رات آتی ہے جو کہنے کو تو ایک رات ہے لیکن 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں جو بندہ قیام کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، اس رات کو زندہ کرتا ہے، تو اس بندے کے لیے بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص لیلۃ القدر کو قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کرتے ہوئے، تو اس شخص کے بھی پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ سارا مہینہ شان والا ہے۔ اس ماہ مقدس میں جو شخص روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا ہے نا، جس خطبے کا یہ حصہ ہے، وہ شہر اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار، اسی خطبہ میں ہی حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینہ میں روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو وہ روزہ اس کے گناہوں کے لیے مغفرت بن جاتا ہے۔ وہ افطار کروانے کا عمل اس کے گناہوں کے لیے مغفرت بن جاتا ہے، اور پھر جناب والا اس کو روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے، اور روزہ دار کے ثواب میں کمی بھی نہیں آتی، من غیر ان ینتقص من اجرہ، کہ بجائے اس کے کہ اس کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آتی، اس کے برابر ہی ثواب ملتا ہے روزہ افطار کروانے والے کو۔ جب حضور اتنا بیان کر چکے نا کہ روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے اور اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں آتی، تو صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص یہ لوازمات نہ بھی رکھتا اور روزہ افطار کروانے کے، اس کو بھی یہ ثواب ملتا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو بھی یہ ثواب ملے گا جو شخص ایک گھونٹ لسی پر یا ایک گھونٹ سادہ پانی پر روزہ افطار کرواتا ہے، اور جو شخص روزہ دار کو سیر کر کے کھلاتا پلاتا ہے، اللہ رب العزت اسے میرے حوض کوثر سے جام عطا فرمائیں گے، شربت عطا فرمائیں گے،
لا یزمع حتی یدخل الجنہ، اسے پیاس بھی نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا ہوا شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانہ حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ اسی خطبہ کے اینڈ پہ حضور نے یہ چیز بیان فرمائی کہ ایسے لوگ جو ساری زندگی سارا سال بخشش کے بارے میں، استغفار کے بارے میں، توبہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی زیادہ دولت مند لوگ، امیر ترین لوگ جن کو مال پونجی اتنی دی گئی ہے کہ وہ اسی کے فکر میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اور کوئی فکر ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے میں بخشش کا بہانہ بنا دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اللہ جو شخص اس رمضان المبارک کے مہینہ میں اپنے ماتات کی ڈیوٹی کو کم کرتا ہے، یعنی اپنے نوکر کی ڈیوٹی کو کم کرتا ہے، اپنے غلام کی ڈیوٹی کو کم کرتا ہے، اپنے ماتات کی ڈیوٹی کو کم کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بخشش بھی فرما دیتے ہیں اور اسے جنت میں داخل بھی فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بخشش کے بہانے ہیں۔ بہت شکریہ حضور، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ تو پروگرام کا جو ہے وہ وقت ہمارا مطلب 1 گھنٹے کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ اس طرح کے پروگرام جو ہیں ساری زندگی کرتے رہیں، اللہ رب العزت آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارے بہاول نگر سے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل کے ڈاکٹر رمضان عباسی صاحب، ان کی والدہ محترمہ کا وصال ہو گیا ہے، ان کی مغفرت کے لیے جو ہے وہ دعا فرما دیں، اور یہ کرونا وائرس جو آیا ہوا ہے اس کے لیے بھی عالم اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ یا الہ العالمین، ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں اس رمضان المبارک کے حسنات و برکات سے بہرہ مند فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری نماز تراویح کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اس ماہ مقدس میں ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اس ماہ مقدس کا صدقہ ہمارے والدین کی، حضور کی ساری امت کی بخشش فرما۔ یہ جو قبلہ احمد ساجد صاحب نے فرمایا ہے، ہمارے بھائی ڈاکٹر محمد رمضان عباسی صاحب، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، یا الہ العالمین ان کی والدہ کی بخشش فرما۔ یا الہ العالمین ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین کورونا وائرس کا سلسلہ جو بھارت میں چلا ہے، پاکستان میں ہے، یا الہ العالمین ہمیں اس موذی مرض سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین مدینے والے محبوب کا صدقہ اس ماہ مقدس کا، یا الہ العالمین ہمیں اس موذی مرض سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو والدین اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، یا الہ العالمین ان کی اولاد کے نصیب اچھے فرما۔ یا الہ العالمین ملک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ فرما۔ یا الہ العالمین اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ بھائی محمد احمد ساجد صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو ہمارے بھائی اس پروگرام کے انعقاد میں حصہ لے رہے ہیں اور تعاون کر رہے ہیں، یا الہ العالمین ان کو بھی دنیا اور آخرت کے حسنات و برکات سے بہرہ مند فرما۔ الہی تو آساں کنی مشکلات، تو فعل محمد علیہ الصلاۃ، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ بہت شکریہ جناب۔ ناظرین، جیسا کہ آج وقت کی سازش جو ہے وہ ہمیشہ ہی رہتی ہے کہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، وہ بڑی جلدی وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے، تو بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا افتخار گولوی صاحب۔ تو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ شیطان نے کہا کہ اے رب، قسم ہے
तेरे बंदों को बहकाता ही रहूँगा जब तक कि इनके रूहें इनके जिस्मों में रहेंगी। तो मेरे करीम मालिक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मुझे अपने इज़्ज़त व जलाल, मुझे अपनी बुलंदियों की कसम है कि मैं अपनी मखलूक को बख्शता ही रहूँगा जब तक वो मुझसे मग़फ़िरत तलब करते रहेंगे। अब अल्लाह ताला ने ये सारा मामला जो है वो अपनी मखलूक पे छोड़ दिया है, तो हमें चलते बैठते उठते अल्लाह के साथ जो है वो अपनी लौ लगानी चाहिए। अल्लाह से अपने गुनाहों की, अपनी लग़ज़शों की जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए। इस वक्त तौबा की जो ज़रूरत है, इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है, मग़फ़िरत की ज़रूरत है। अल्लाह ताला जो है वो 70 माहों से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल आपके साथ इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। प्रोग्राम बरकत रमज़ान पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन के ज़रिए तमाम चल रहा है, इसको अपनी आईडी से जो है वो शेयर कर दीजिएगा। और आज हमें ज्वाइन किया हुआ है हाफ़िज़ अवैस साहब ने और अलामा खादम नूरी साहब ने, मियाँ नियाज़ अहमद कलिया साहब ने और हाफ़िज़ इकराम मदनी साहब ने, और जितने दोस्त हमारे साथ आज की ट्रांसमिशन में हमारे साथ रहे, इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।